کون نہیں چاہتا کہ اس کا گھر سکون، خوشحالی اور فراوانی سے بھرا ہو، ایک ایسا گھر جہاں قدم رکھتے ہی اطمینان محسوس ہو۔ لیکن یہ چیز اتفاق سے نہیں ہوتی۔ آج ہم ان 11 اصولوں کا خاکہ دیکھیں گے جن پر عمل کر کے ایسا گھر تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ان اصولوں پر بات کرنے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک بابرکت گھر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ صرف پیسوں کی فراوانی نہیں ہے، یہ وہ سکون ہے جو دروازے سے اندر آتے ہی محسوس ہوتا ہے۔ وہ محبت بھرے رشتے ہیں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی فکر کرتا ہے اور ہر چیز میں ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وہ ماحول ہے جسے ہم سب اپنے گھروں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ برکت اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا فضل، رحمت اور کثرت ہے۔ یہ وہ پوشیدہ اضافہ ہے جو تھوڑی چیز کو بھی کافی بنا دیتا ہے اور زندگی میں حقیقی اطمینان لاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے 11 اسباب ہیں جو اس برکت کو ہمارے گھروں میں دعوت دیتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنیادوں کی، وہ بنیادیں جن پر ایک بابرکت گھر کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ بنیادیں ہیں گھر والوں کے آپسی تعلقات۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک مضبوط بنیاد کے بغیر کوئی عمارت ٹک نہیں سکتی، ویسے ہی مضبوط رشتوں کے بغیر گھر میں سکون اور برکت آ ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ رشتے مضبوط ہوں تو گھر کی فضا خود بخود خوشگوار ہو جاتی ہے۔ یہ 4 اصول ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہیں، ہماری زبان، ہمارا لہجہ، خواتین کے ساتھ ہمارا سلوک اور ایک دوسرے کے لیے ہمارا احترام۔ یہ وہ ستون ہیں جن پر گھر کا اندرونی ماحول قائم ہوتا ہے۔ یہ سننے میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں نا، لیکن یقین کریں مل کر یہ بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ اب ذرا یہاں دیکھیں، یہ سلائیڈ کتنی واضح طور پر دکھا رہی ہے کہ الفاظ میں کتنی طاقت ہے۔ اچھے الفاظ، مثبت گفتگو، یہ نفسیاتی سہارا بنتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ اور دوسری طرف گالم گلوچ اور سخت الفاظ، یہ محبت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے الفاظ ہی ہمارے گھر کی فضا بناتے یا بگاڑتے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ گھر کی خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا صرف ایک اخلاق کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ رزق، برکت اور زندگی میں نیکی کی توفیق لانے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ عورت واقعی گھر کا بنیادی ستون ہے، اور اس ستون کو مضبوط رکھنا پورے گھر کو مضبوط رکھنے کے برابر ہے۔ اچھا، جب باہمی تعلقات کی بنیاد مضبوط ہو جائے تو اگلا قدم کیا ہے؟ وہ ہے گھر کا روحانی مرکز، کیونکہ مضبوط رشتے بھی تبھی قائم رہ سکتے ہیں جب انہیں اللہ کی رحمت کا سہارا ہو۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے گھروں کو اللہ کی رحمت سے جوڑتے ہیں اور انہیں حقیقی معنوں میں پرسکون بناتے ہیں۔ یہ وہ روحانی مشقیں ہیں جو گھر میں برکت کو دعوت دیتی ہیں۔ اللہ کا ذکر اور نماز گھر کو نور سے بھر دیتے ہیں، جس سے شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا انہیں اور بڑھاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ایک حفاظتی ڈھال بن جاتی ہے، اور استغفار یہ گناہوں کو دھو کر رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اور آخر میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، جس سے گھر میں محبت اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہاوت تو سب نے سنی ہوگی، اور یہ کتنی سچی ہے۔ یہ شرکت اور میل جول کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اکٹھے کھانا کھانے جیسی ایک سادہ سی عادت خاندان کو جوڑے رکھتی ہے۔ جب گھر والے مل کے وقت گزارتے ہیں تو ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے، اور یہی محبت اور اتحاد خیر و برکت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ استغفار کا مطلب صرف گناہوں کی معافی مانگنا نہیں ہے، یہ رزق اور برکت حاصل کرنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ جب وہ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے تو کثرت سے استغفار کرنے سے ان کے لیے وہاں سے راستے نکلے جہاں سے کوئی امید نہیں تھی۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم نہ صرف خود کو پاک کرتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت اور فراوانی کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اصولوں کی طرف۔ یہ دیانت اور رشتوں کو نبھانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر گھر ایک قلعہ ہے تو یہ اصول اس قلعے کی وہ دیواریں ہیں جو نہ صرف اس کی حفاظت کرتی ہیں بلکہ اسے باہر کی دنیا سے یعنی وسیع برادری سے بھی جوڑتی ہیں۔ یہ 2 اعمال انتہائی اہم ہیں، والدین کی خدمت کرنا اور رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم رکھنا۔ یہ انسان کو سیدھا اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ان اعمال میں برکت کی ایسی تاثیر ہے جو عمر اور رزق دونوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور آخری اصول جو شاید سب سے اہم ہے، حلال رزق۔ یہ سلائیڈ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ برکت صرف اور صرف حلال اور پاکیزہ کمائی میں ہے۔ حرام کمائی بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ کمائی کبھی وہ سکون اور اطمینان نہیں دے سکتی جو تھوڑے سے حلال مال میں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک بابرکت گھر ہمیں بنا بنایا نہیں ملتا، اسے شعوری کوششوں اور ان اصولوں پر عمل کر کے تعمیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ تو یہ ہے وہ 11 اصول
ایک مکمل خاکہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے گھروں کو امن، محبت اور برکت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ ہر اصول ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور یہ سب مل کر ایک مضبوط اور خوشحال خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ علم کو عمل میں بدلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ تو جاتے جاتے یہ سوال خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے، ان 11 اصولوں میں سے وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہے جو آج ہی اپنے گھر میں برکت لانے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے؟ شاید یہ صرف اتنا ہو کہ آج سے گھر والوں سے نرم لہجے میں بات کی جائے۔ جو بھی ہو، شروعات کریں۔